حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے، پرتشدد مظاہروں، عوامی انقلاب اور عبوری حکومت کی 18 ماہ کی حکمرانی کے بعد بنگلہ دیش میں فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات کے لیے 478 آزاد امیدوار سمیت مجموعی طور پر 2569 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ 292 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے، جبکہ 305 امیدواروں نے خود انتخابی دوڑ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ حتمی طور پر 1967 امیدوار بنگلہ دیش کے 298 حلقوں میں عام انتخابات کی دوڑ میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سب سے بڑی انتخابی قوت ہے۔ اس جماعت نے 285 حلقوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ بی این پی نے تحریک میں شامل اتحادی جماعتوں کے ساتھ نشستوں کی تقسیم کا معاہدہ کیا، جس کے تحت جن حلقوں میں بی این پی کا امیدوار موجود نہیں، وہاں اتحادی جماعتوں کے امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات میں جماعت اسلامی بھی بڑی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس نے 243 حلقوں میں اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 9 دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک انتخابی اتحاد قائم کر رکھا ہے۔ جن حلقوں میں جماعت اسلامی کا امیدوار موجود نہیں، وہاں اتحادی جماعتوں کے امیدوار میدان میں ہیں۔ اس انتخابی عمل کی نمایاں خصوصیات نیشنل سٹیزن پارٹی کی شمولیت ہے، جو ایک نئی جنسی اور طلبہ تحریک سے ابھرنے والی سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت کے سربراہ ناہید اسلام ہے۔ یہ جماعت نوجوان ووٹرز اور شہری حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ 12 فروری کو ہونے والے انتخابات میں اسلامی آندولن بنگلہ دیش، جتیا پارٹی کے مختلف دھڑے اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس انتخاب کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ 15 سال تک متنازع انتخابات جیت کر اقتدار میں رہنے والی عوامی لیگ اس بار الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد پارٹی کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت کون بنائے گا؟ سروے رپورٹس اور سیاسی ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور وہ کون ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 20 نومبر 1965 ضلع بھوگرا میں پیدا ہونے والی طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والی خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے ہیں۔ طارق رحمان نے سیاسی کیریئر کا آغاز 1988 میں کیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ بی این پی میں مختلف ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ 2018 میں پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین اور 2026 میں والدہ کے انتقال کے بعد پارٹی چیئرمین بنے۔ 2008 میں طارق رحمان کو گرفتار کیا گیا اور علاج کی غرض سے برطانیہ جانا پڑا۔ حسینہ واجد کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی کوششوں کے باوجود وہ بنگلہ دیش واپس نہ آ سکے۔ لندن میں مقیم رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ بیرون ملک سے ہی بنگلہ دیش کی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد طارق رحمان 25 دسمبر 2025 کو واپس آئے۔ سروے رپورٹس کے مطابق تقریباً 47.6% ووٹرز انہیں اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے منشور میں انتخابی اصلاحات، جواب دہی، سرحدی سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی جیسے ایجنڈے شامل، جو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کی بنیاد پر مبنی ہے۔ حسینہ واجد کے 15 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان کو ممکنہ وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے کون جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شفیق الرحمان بنگلہ دیش کی معروف مذہبی اور سیاسی جماعت اسلامی کے امیر ہیں۔ تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے۔ شفیق الرحمان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو سادہ طرز زندگی، تنظیمی نظم و ضبط اور نظریاتی سیاست کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ شفیق الرحمان نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز طلبہ سیاست سے کیا۔ وقت کے ساتھ جماعت اسلامی کے مختلف تنظیمی عہدوں پر خدمات انجام دی۔ وہ طویل عرصے تک جماعت کی مرکزی شورا اور عاملہ کے رکن رہے۔ 2022 میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت میں جماعت نے خود کو ایک منظم اور انتخابی سیاست پر یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر دوبارہ متحرک کیا۔ حسینہ واجد کے دور حکومت میں جماعت اسلامی پر سخت پابندیاں عائد رہیں۔ جماعت کی قیادت کو گرفتاریاں، مقدمات اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں شفیق الرحمان نے پارٹی کو منتشر ہونے سے بچائے رکھا اور تنظیمی ڈھانچے کو برقرار رکھا۔ جماعت کی انتخابی سیاست میں واپسی کو ان کی بڑی سیاسی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جماعت اسلامی کا انتخابی اتحاد، منظم ووٹ بینک اور شہری و مذہبی حلقوں میں اثر و رسوخ شفیق الرحمان کو ایک اہم ممکنہ امیدوار کے طور پر سامنے لاتا ہے، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں عوام روایتی حکمران جماعتوں سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔